ان کے بعد میں اشرف انصاری عبداللہ انصاری کو راز سخن دیتا ہوں کہ آپ آئیں اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قاتل اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، اخرجہ البخاری و مسلم۔ صدر عالی وقار، حکم صاحبان، اساتذہ کرام، ذی وقار سامعین، آج کی سالانہ انجمن میں مجھے جو موضوع ملا ہے وہ ہے قبر پرستی، ایک حقیقت پسندانہ جائزہ۔ اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ قبر پرستی کہتے کسے ہیں۔ وہ تمام اعمال جو اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، انہیں قبر والوں کے لیے کرنا، یا جن کاموں کو قبروں پر کرنے سے منع کیا گیا ہے انہیں قبروں پر کرنا، اسی کا نام قبر پرستی ہے، جس کی ابتدا قرآن کی روح سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوئی، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ قوم نوح نے کہا اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، اور نہ ہی ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر کو چھوڑنا۔ حالانکہ یہ لوگ آدم علیہ السلام کی نسل میں بڑے متقی اور پرہیزگار لوگ تھے۔ جب یہ فوت ہو گئے تو لوگوں نے ان کی قبروں پر چلا کاٹنا شروع کر دیا، دھیرے دھیرے ان کی تصویریں اور بت بنائے، اور کچھ عرصے بعد ان کی پرستش شروع ہو گئی۔ لیکن آج اگر ہم اپنے معاشرے اور سماج پر نظر دوڑائیں تو قبر پرستوں کی ایک کثیر تعداد نظر آتی ہے، اور طرح طرح سے قبروں کی پرستش کی جاتی ہے۔ چنانچہ قبروں والوں کے لیے نظر ماننا، ان کے لیے چڑھاوے چڑھانا، ان سے مرادیں مانگنا، ان کی تعظیم کی خاطر سفر کر کے جانا، ان کے لیے جانوروں کو ذبح کرنا آج بہت سے نام نہاد مسلمانوں کا شیوا بن چکا ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ بزرگ، نیک اور صالح لوگوں کی شان میں غلو ہے۔ چنانچہ بعض لوگوں نے تو ان کی قبروں کو سجدہ گاہ ہی بنا لیا ہے، اور ان کی قبروں کو تعظیم اور عقیدت سے چومتے ہیں، ان کے آگے ماتھے ٹیکتے ہیں، ان سے حاجات طلب کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آج کے دور میں قبر پرستی کی کچھ مخصوص جگہیں مزاروں کی شکل میں بھی پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ وہاں پر سالانہ میلے ٹھیلے لگانا، یا ہر جمعرات کو وہاں جمع ہونا، یا ان کی زیارت کی غرض سے دور دور کا سفر کر کے آنا، یا اس جیسے دیگر بہت سارے طریقے ہیں جن کے ذریعے قبروں کی پرستش کی جاتی ہے، حالانکہ یہ ناجائز اور حرام کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار قبروں کو عبادت گاہ بنانے سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی وہ مشہور حدیث ہے جس کے راوی حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبیائهم وصالحهم مساجد، خبردار تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے۔ الا فلا تتخذوا القبور مساجد، خبردار تم قبروں کو عبادت گاہ مت بنانا، انی انہاکم عن ذلک، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ اسی طرح سے ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، قبروں پر نہ بیٹھو اور ان کی طرف رک کر کے نماز نہ پڑھو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر میلے ٹھیلے لگانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ خود اپنی قبر کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تنبیہ فرمائی اور کہا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید مت بنانا۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میری قبر کو عید مت بنانا، یعنی زیارت کے لیے اجتماع نہ کرنا جیسے عید کے دن اجتماع کرتے ہو۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں لولا ذلك لابرز قبره غیر انه خشی ان يتخذ مسجدا، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر
चहार दीवारी के बजाय किसी खुले मकाम पर ना बनाई जाती। मेरे भाइयों, इन तमाम अहादीस से ये बात रोज़े रोशन की तरह आया और बयां हो जाती है कि बुजुर्गों की कब्रों को काबिल ताज़ीम समझना, उनकी कब्रों पर सालाना मेले ठेले लगाना, उनकी कब्रों पर हुसूल ज़ियारत और हुसूल बरकत और ज़ियारत की गर्ज से जाना, उन्हें इबादत गाह बनाना, उनके लिए नज़र व नियाज़ पेश करना, उन पर चादरें चढ़ाना, उनको नफा व नुकसान का मालिक समझना, उन पर जानवरों को ज़बह करना, ये सारे के सारे उमूर मुशरिकाना हैं जो हमेशा मुशरिक कौमों का शिआर रहे हैं, जिस पर वो अल्लाह ताला के गज़ब और लानत की मुस्तहिक करार पाई। जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मशहूर हदीस है जिसके रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु है, बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ातलल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तख़ज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह ताला यहूदी और ईसाइयों को बर्बाद करे, अल्लाह ताला यहूदी और ईसाइयों को हलाक करे, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को इबादत गाह बना लिया। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इन तमाम उमूर से पूरी सख्ती से रोका है। अलबत्ता कब्रों की ज़ियारत करना ये मुस्तहब है। खुद हमारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इसका हुक्म दिया है। मशहूर हदीस और सही हदीस है, हज़रत बुरैदा बिन हुसैब असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन्तु नहयतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा, मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से रोक दिया था, लिहाजा अब तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो कब्रों की ज़ियारत का हुक्म दिया है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह आप देखिए, तिरमिज़ी में इसका इजाफा है, फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि ये आखिरत की याद दिलाती है। लिहाजा हम और आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उन तमाम कामों को करने से बचें जिनसे कब्रपरस्ती जैसा मुशरिकाना उमूर अंजाम वजूद में आता है। अल्लाह ताला हमें इससे बचाए, आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इनके बाद